میں آج بھی جب یہ واقعہ سناتا ہوں نا، میں اپنی بیٹی سے آج بھی معافیاں مانگتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تو کہتا ہے بیٹیاں نصیب لے کر آتی ہیں، یہ کیسی بیٹی دی ہے مجھے تم نے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ میں سے کسی کو انڈر دا ٹیبل کچھ نہیں دوں گا۔ میں آپ سے 1.2 ملین کا کمیشن ہوگا میرا، کہتا ہے جی یہ لیں چیک۔ 13.4 ملین درم نیٹ پروفٹ اٹھایا پلس کیپٹل بیک۔ جب میں فرعون بننا شروع ہو گیا تھا تو میں ایک ایسے موقع پہ پہنچا جہاں میں نائٹ کلب انٹر ہوا پہلی دفعہ۔ اچھا یار، میری زندگی کی نا دو چیزیں ایسی ہیں، وہ ایک میرے ایک واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو واقعات سمجھنے پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا اس کو بیٹیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے الحمدللہ اللہ نے میں نے مانگ کے لی پہلی بیٹی، پھر دوسری بھی اللہ نے مجھے دوبارہ بیٹی بھی دی۔ تو میں آج بھی جب یہ واقعہ سناتا ہوں نا، میں اپنی بیٹی سے آج بھی معافیاں مانگتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو اس زمانے میں میری دوسری میجر بینکرپسی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ودن 6 months آئی واز آن دا روڈ۔ بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی تو فیملی کو دبئی سے پاکستان لانے کے پیسے نہیں تھے۔ بڑے بھائی کی مہربانی کہ انہوں نے پیسے دیے، ہم آئے۔ جون کا مہینہ تھا، ہم یہاں پر آئے تو یہاں آ کے نا میں نے اللہ سے کہا، میں کہا یا اللہ تو کہتا ہے بیٹیاں نصیب لے کر آتی ہیں، یہ کیسی بیٹی دی ہے مجھے تم نے کہ وہ آئی اور میرے سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میں اتنے لاکھوں میں کھیل رہا تھا اور اب میں زیرو ہو گیا، سڑک پہ آ گیا۔ تو یہ میں ابھی سوچ رہا تھا، یہ بات ہے تقریباً 20 جون کی، آپ سمجھ لو۔ ایگزیکٹلی 12 دن بعد ایک بینک کرپٹ آدمی کی جیب میں 1.2 ملین درم پڑے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتے، بالکل ادھار نہیں رکھتے۔ مجھے میں واپس گیا، واپس جانے کے بعد اچھا اللہ نے مجھے اس کا سب دی کیسے۔ یہ بائر تھا، یہ بلڈنگ کی ڈیل تھی، ایک بینک کا سی او میرے پاس ہے، اس کے سی ایف او، اور وہ آئے کہ جی ہم نے یہ بلڈنگ خریدی بلڈنگ کس کی ہے جی؟ بلڈنگ ہمارے اپنے ہی کلائنٹ کی ہے، اسے ہم نے ہی فائنینس کیا ہوا ہے۔ ڈزنٹ میک سینس۔ تو آپ اس کو فون کر کے خرید لیں اس سے۔ نہیں، ہم اتنا بڑا بینک ہے، ہماری انا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہا جی تو آپ میرے پاس کیوں ہیں؟ میں تو چھوٹی سی ایک کمپنی ہوں، میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا اس زمانے میں۔ میں نے کہا ہم ساری بڑی کمپنی سے گھوم کے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ میں نے کہا جی اچھا بات یہ ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ میں سے کسی کو انڈر دا ٹیبل کچھ نہیں دوں گا۔ اگر انڈر دا ٹیبل لینا تو کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ تو ہنسنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں ہم یہی سن کے ہم آئے ہیں۔ میں کہا دوسرا، میں آپ سے 1.2 ملین کا کمیشن ہوگا میرا، کہتا ہے جی یہ لیں چیک، ہم آپ کا چیک پہلے بنا کر لائے ہیں۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں، میں کہ یا اللہ ایسے نہیں ہوتا، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، دس از لائک اے تلسماتی اسٹوری کہ یار بائر خود آ کے سیلر کے، پھر مجھے اس نے سیلر کا نمبر دیا، میرے سامنے سیلر سے خود بات کی کہ جی ان کے تھرو ڈیل ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بیٹی کی پرابلم تھی، یہ لے، ٹھیک ہے۔ اور میں آج بھی روتا ہوں اس بات پہ کہ یار یہ میں نے کیا کیا۔ پھر اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں پتھر پہ ہاتھ رکھوں تو وہ سونے کا ہو جائے۔ میں نے ایک پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی، 1.2 ملین درم لگایا ایک پروجیکٹ میں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اپنی پرپورشنیٹ ریٹرن نہیں بتا سکتا ہوں یار۔ 13.4 ملین درم نیٹ پروفٹ اٹھایا پلس کیپٹل بیک ودن 21 days۔ دس از ناٹ نارمل، دیر از نو، آئی کین ناٹ ایٹ اینی کاسٹ گیو یو اے کمپیریزن کہ یار یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے کیا، میں کہ بھائی اس کا جواب ہی نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہوئی ہے، تو اللہ نے مجھے نوازی جا رہے ہیں، ایک دم نوازنا شروع ہو گئے۔ اچھا جب آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر انسان فرعون بنتا ہے۔ میں بھی فرعون بننے لگ گیا۔ بیگم نے کہا یار ایک چوڑی سونے کی بنوا دیں۔ میں کہا میری بیوی ایک چوڑی؟ میں نے جناب یار ایک اونر کو فون کیا، میں کہا میری بیوی یار یہ 12 کڑے بہترین مہنگے ترین بنانا، سستا کام نہیں کرنا میری بیوی کے لیے، ٹھیک ہے۔ نئی لینڈ کروزر لینے گیا، اس نے کہا سر کون سے بینک سے لون لیں گے؟ میں کہا تیرا دماغ خراب ہے، سوڈانی تھا، میں کہا سوڈانی تیرا دماغ خراب، میں لون لوں گا؟
تیری گاڑی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 2.5 لاکھ درہم۔ میں نے کہا میرے اس کارڈ کی لمٹ 3 لاکھ درہم ہے، تیری گاڑی اس سے سستی ہے، یہ لے کیش، اے ٹی ایم سے کیش نکلوا کے دیا۔ یہ فرعونیت ہے، فرعونی کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں۔ اور میں جو ایک جملہ بولتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جو چیز مجھے اللہ سے دور لے جاتی ہے نا، اللہ اسے مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اب جب میں فرعون بننا شروع ہو گیا تھا تو میں ایک ایسے موقع پہ پہنچا جہاں میں نائٹ کلب انٹر ہوا پہلی دفعہ، اور اگر اللہ مجھ سے پیار نہ کرتے تو آج یہاں پر یاؤ مین دی لال ٹین بیٹھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اسی رات مجھ سے وہ پیسے لے لیے، وہ میں نے اس ڈیولپر کو دیے۔ اصل میں اس ڈیولپر کو ملنا تھا، وہ نائٹ کلب میں ہی رہتا تھا، مطلب مجھے نشانی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ چرسی ہے، شرابی ہے، لڑکیوں میں بنا ہوا، لیکن میں وہاں گیا، میں نے اس کو پیسے دیے، ڈیولپر بھاگ گیا۔ اگلے دن میں نے گھر آیا، میں نے بیگم سے کہا یا تو وہ بھاگ گیا، ہم یا تو غریب ہو گئے ہیں، یا اگر نہیں بھاگا صبح بھاگ جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو رات کے 11 بجے سوری مغرب کا ٹائم تھا، میں پولیس پہ کیس بھی آگے نہیں کر سکتا اس کے اوپر اب، کیونکہ وہ بھاگ جانا ہے اس نے۔ تو میں کہا اچھا مغرب کا ٹائم ہے، میں تھوڑا سا نا 2 منٹ پہلے کمرہ سیدھی کروں، پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ میں نے کمرہ سیدھی کیا اور سو گیا، خراٹے لے کے سو گیا۔ وہ میری بیوی کو بڑی چڑ چڑتی، کہتی ہے یار آپ کو کانٹوں پہ بھی لٹا دینا، آپ خراٹے لے کے سوتے ہیں۔ میں کہا اللہ کا شکر تن نہیں ملیا تو میرا کی قصور ہے۔ اچھا تو میں خیر سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا فجر کا ٹائم تھا تو کہنے لگی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے آپ نے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ میں نے کہا اچھا یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ کہ میری بیوی کو یہ یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ زندگی میں جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہتی ہے یار جس بندے کے 8 ملین ڈالر گمے ہوں، 29-30 ملین درہم تھے، وہ خراٹے لے کے نہیں سو سکتا۔ میں کہا ادھر آ میرے سامنے بیٹھ، مجھے پہلے یہ بتا کہ وہ کس کے پیسے لے کے گیا؟ کہتی ہے ہمارے۔ میں نے کہا نہیں، وہ پیسے اپنے لے کے گیا، اس کے نصیب کے پیسے تھے وہ 8 ملین، میرے نصیب کے نہیں تھے۔ میں وہ اے ٹی ایم مشین تھی کہ جو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں پیسے نہیں دینے، میں نے پیسے دینے ہی دینے تھے۔ ہاں میں نے اس کو دینے حلال کر کے تھے، لے کے وہ حرام گیا، یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ اچھا اب پیسے تو اس کے تھے، وہ لے گیا، ہمارا کیا ہے؟ تیری صحت میری صحت۔ اس زمانے میں میرے 3 بچے تھے، الحمدللہ ان 3 بچوں کی صحت، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو ٹرمینل النس جیسی کوئی بیماری ہو جاتی ٹرمینل، ٹھیک ہے، تو یہ 8 ملین ڈالر تو کیا ہم جانے دے دیتے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک کرسچن فیملی تھی، ان کے بیٹے کا لیور فیل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو سوری ایک دو گردے فیل ہو گئے تھے، تو وہ ماں نے ان بچے کا ٹرانسپلانٹ وہ کرا رہے تھے گردے کا، تو جب وہ ٹرانسپلانٹ کرانے گئے ہیں، دی ہول فیملی ہیڈ پوائزن کیپسولز ان دیئر ہینڈس، کہ اگر یہ بچہ نہ بچا ہم سب زہر کھا کے مر جائیں گے، کیونکہ ابھی اس بچے کی تکلیف نہیں ہم دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ الحمدللہ بچہ بچ گیا اس کا، اور وہ بعد میں تو میں کہا ماں باپ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہا دوسری چیز جو ہمیں اللہ نے تحفہ دی ہے نا، وہ ہے تیرا علم میرا علم، وہ ہمارے علوم نہیں لے جا سکا، وہ ہمارے سے وہ کوئی ہر وہ چیز جو ہماری تھی وہ ہم سے نہیں لے جا سکا، وہ لے کے وہی گیا جو اس کی تھی، پرائی چیز لے کے گیا۔ میں کہا یار صبح اٹھیں گے انشاءاللہ نئی زندگی شروع کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ پھر میں نے اگلے دن میرے پاس مرسیڈیز کھڑی تھی، میں نے 5.5 لاکھ درہم کی لی تھی، میں نے اونے پونے 2-2.5 لاکھ کی وہ بیچی، 1 مہینہ پرانی گاڑی 2-2.5 لاکھ درہم میں بیچی، بیچ کے میں نے جو ہے نئے سرے سے اپنا کام شروع کیا، مالوں کے اندر کیوسک وغیرہ بنانے شروع کیے، اور الحمدللہ پھر ایک نئی امپائر کھڑی کی اللہ کے کرم سے، ٹھیک ہے۔ جیسے میری جو زندگی کا ایک بہت بڑا اہم کریکٹر ہے نا، وہ کریکٹر ہے یقین۔ میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں، میرے والد صاحب مرحوم ایک دن نا میری والدہ نے وہ کہنا کہ لاہور میں کوئی کام تھا، ہم چھوٹے تھے اس وقت، میں خیال میں 8ویں یا 9ویں میں ہوں گا، تو والدہ کو کہا تم لاہور چلی جاؤ، انہوں نے کہا ابھی میں نے کھانا بنا دیتی ہوں، 12 بجے کی بات آئے، فوراً لاہور جاؤ، یہ فوراً کام کرنا، تم پہنچو تو وہاں پر وہ چھوٹا بھائی تمہیں دیکھ لے گا، تم یہ کام کر کے آؤ۔ تو والدہ نے کہا اچھا میں کھانا بناتی ہوں، 2-3 بجے نہیں نکلو۔ امی نے تیسری دفعہ جب کہا نا یار میں کھانا تو بنا دوں، کہتے والد صاحب کہنے لگے میرا کھانا تیری ذمہ داری نہیں، جس کی ذمہ داری ہے وہ بھیجے گا۔ ابھی ابو کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، بیل بجی بار، ہمارے نیبر نے گھر میں دیگ نہیں پکائی ہوئی تھی، کہیں باہر سے دیگ پکائی تھی، تو دیگ اتنا بڑا دیگچا لے کے اس کا بریانی کا، اور ساتھ وہ
کیا ہوتا ہے یار وہ جو پلاؤ کیا ہوتا ہے وہ قورمہ، وہ لے کے کہ جی وہ آپ کے لیے بابا نے بھیجا ہے. ابو کہتے ہیں لے آ گئی نا میری مور، چل جا اب تو ٹھیک. سو میرے ایگزیکٹلی وہی بلیف سسٹم ہے. میرے آج بھی بینک میں پیسے نہیں ہوتے. اب میں بینک میں پیسے نہیں رکھتا ہوں. جتنے ہوتے ہیں نا، میں جب جمع ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسے میں بچوں پہ انویسٹ کرتا ہوں، کوئی ٹور کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرا کل کیسے شروع ہونا ہے، میں نے کل کہاں سے خرچے کرنے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے جتنے مجھے کل چاہیے وہ مل جائیں گے، اور وہ الحمدللہ ملتے ہیں. میں جب آیا ہوں دبئی سے، میں بالکل بینکرپٹ ہو کے زیرو ہو کے آیا تھا. میرے بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی چاکلیٹوں کے شوق بھی نہیں اللہ نے رکنے دیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اچھے اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے. کیسے ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کیونکہ کیسے میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ میرا کام ہے محنت کرنا. میں نے اپنی محنت میں کمی نہیں رکھی، لیکن جس دن جس وقت جتنے چاہیے نا وہ میرے اللہ مجھے دے دیتے ہیں. بس ایک بات یاد رکھو، 2 سال لگے مجھے پیسہ ڈوبنے کے بعد یہ سمجھنے کے لیے کہ میرا پیسہ کیوں مجھ سے پیسہ کیوں لیا گیا، اور وہ یہ تھی کہ میں فرعون بن گیا تھا. ہم اپنے اندر کے فرعونوں کو اگر جگا لیں نا، سمجھ لیں، ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی یار. یہی ہے میری زندگی کی چھوٹی سی کہانی.